ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، ثم الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وهو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صد احترام علماء کرام، جو کہ جس طرح الفرد اللہ کا خلیفہ، علماء کرام حضور اکرم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں۔ اس وقت ہماری یہ مجلس کوئی وعظ و تقریر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ حضرات نے سال لگایا ہے، اس سے پہلے آپ پڑھتے رہے، لکھتے رہے اور جماعتوں میں بھی آپ نے بیانات وغیرہ کیے ہوں گے۔ ہماری یہ مجلس اس وقت بھی جو ہے سال والے علماء کے نام سے ہوتی ہے۔ اس میں اصل اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے۔ مجھے یاد آیا، ہم جب مدرسے میں تھے وہاں لکھنؤ میں، اور مولانا ابوالحسن علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بھی تھے اور سرپرست بھی تھے۔ اس زمانے میں وہاں سیلاب آیا تھا، اور سیلاب ایسا آیا تھا کہ ہم رات بھر یہی سنتے تھے: بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ مائیں بہہ رہی ہے، بچوں کے ساتھ بہہ رہی ہے، سامان بہہ رہے ہیں، گاڑیاں بہہ رہی ہیں، اور بہت کھانا بھی ہمارا کشتی میں مطبخ سے دارالاقامہ تک آتا تھا، اتنا پانی تھا۔ خیر وہ سیلاب جب اتر گیا، ختم ہو گیا، تو حضرت مولانا نور اللہ برقدر نے ہم سب کو جمع کیا طلباء کو، اور قرآن کی آیت پڑھی: إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ تکلیفیں تو ان کو بھی ہوتی ہیں جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سیلاب میں جیسے تم ماں باپ کے پاس نہیں جا سکے، وہاں سے وہ نہیں آ سکے،
اور کھانا بھی آگے پیچھے اور بہت ساری تکلیفیں. تو یہ تکلیف صرف تمہیں نہیں ہوئی، بہت سارے بہ گئے اور دنیا سے گئے، لیکن تمہاری ہر تکلیف کے ساتھ اللہ سے امیدیں وابستہ. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو بندوں میں سب سے اونچی شخصیت نبیوں، اللہ کے بعد امت کے لیے نبی، اور ہر امت کے لیے نبی بھیجا اللہ نے، لیکن نبی ہی رہبری کرتے ہیں. اور پھر سب سے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جتنی تکلیفیں تمام نبیوں پر الگ الگ آئی، وہ ساری اکٹھی اجتماعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکیلا. انما اوذیت ولم یؤذ احد. جتنا میں ستایا گیا، جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ڈرایا. ذمہ داریاں بھی ان امتیوں پر، ان نبیوں پر جو ذمہ داریاں تھیں، کسی کو ایک علاقے کے لیے، کسی کو ایک قوم کے لیے، کسی کو لاکھ سوا لاکھ کے لیے، کسی کو اپنی برادری قوم قبیلے کے لیے بھیجا. وہ تمام نبیوں والی ذمہ داری اور مزید بڑا ختم نبوت تھی. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی لیے جس طرح اللہ نے اپنی توحید کا اعلان حضور سے کروایا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. آپ کی زبان مبارک سے کہہ رہا ہے، آپ کہیے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادار، ہر ایک اس کا محتاج، وہ کس کا محتاج ہے. اس کے باپ نہ بیٹا، نہ ماں، نہ بھائی، اکیلا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کی اپنی رسالت اور آپ کی اپنی پیغمبری آپ کی زبان سے کہلوائی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کا ہر پیغام پہنچانے والا پوری بشریت کے لیے سب سے اخیر میں مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، اور کما قال علیہ السلام. ہماری ساری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو ہم پیسوں کا، زمینوں کا، اس کا وارث نہیں بناتے. وہ جو کچھ لے کر آتے ہیں اللہ کے یہاں سے، ہم امت کو اس کا وارث بناتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین کامل، اور کیسے کہ کوئی قدم ایسا نہیں جس میں رہبری نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی. کوئی شعبہ، کوئی قدم، کوئی حرکت ایسی نہیں کہ جس میں رہبری نہیں. اور یہ فرما دیا کہ لِيَلِيَنِي أُولُو الْأَحْلَامِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ. میرے پیچھے کون کھڑا ہو کہ مسئلہ 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت کا نہیں ہے. میری والی پوری زندگی جو دوسروں تک پہنچائے وہ میرے پیچھے کرو. اس اعتبار سے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ حق تعالیٰ شان آپ کو مبارک کرے، مبارک کرے، اور مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے کہ 4.5 سال لگائے ہوئے علماء 7 سال 8 سال قرآن حدیث پڑھا ہے. اور وہ اب
اصل اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ دنیا تو اس کی جگہ ہے، ذمہ داری کو سمجھنا اور پورا کرنا، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ اس لیے ان کا مقام بھی اتنا ہی اونچا بیان کیا ہے اللہ نے، شہید اللہ۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی گواہ ہے، یہ مکان میرا، یہ گاڑی میری، یہ میرا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور کیسی قدرت والا ہوں اور کیسا ہوں اور کیسا ہوں، مجھے پہچاننا ہے؟ ان سے پوچھو، یہ مجھے پہچاننا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، وہ اپنی وحدانیت میں، اپنی توحید میں، اپنی فعالیت میں، اپنی قدرت میں، اپنی ذات و صفات میں کیسا ہے؟ جیسے کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے تو کہتے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہ نہیں میں نہیں پہچانتا، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ فلانے کے پوتے ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، یہ یوں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ علماء کرام کو اپنا گواہ بنا رہا ہے، میں کیسا ہوں، ذات و صفات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، خزانوں کے اعتبار سے، کیسا رحیم، کیسا کریم، کیسا مالک یوم الدین، کیسا عفو درگزر کرنے والا۔ ان سے پوچھو، یہ مجھے جانتے ہیں علماء۔ اسی لیے ان کی صفات بھی بتائی۔ مجھے یاد آ گیا ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل آخری بیان، پورے ملک کے پرانے اور پورا ملک جمع تھا وہاں نظام الدین میں، تو عجیب بات فرمائی، بھائی ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اس کی اپنی اصلی صفت سے ہوتی ہے۔ ایک مثال دی کہ جیسے پھلوں کے بازار میں چلے جائیں، انگور کے خوشے کیسے لٹکاتے ہیں، سیبوں کو کیسے سجاتے ہیں، کیلے، انار، آم، سب کہ دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے۔ اب ایک آدمی اس نے سن رکھا تھا کہ جو آدمی ایک دن میں ایک سیب کھا لے تو جسم کو جتنے وٹامن کی اور جتنی قوت ہے وہ ساری اس میں ایک ہے، ایپل اے کس ڈاکٹر ہے؟ ایک غریب آدمی جس کی حیثیت نہیں، لیکن کہ بھائی بہت دنوں سے سنا ہے، بچے بھی کہتے ہیں، اس نے سیب لیا، گھر والے بھی بہت خوش، بچے بھی بہت خوش، ابا سیب لائے، ابا سیب لائے۔ لیکن جب بیچے اور اس کو کاٹا تو کاٹنے پر جب کاٹا تو وہ سڑا ہوا تھا، اندر کیڑے چل رہے تھے۔ اب یہ اس کو گالیاں دے رہا کہ تیرا ستیاناش جائے، کہا کیا تھا، دکھایا کیا تھا، ہے کیا؟ سیب کی اصلی صفت، اس سے سیب کی قیمت ہے۔ ایسے امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ۔ ان کی خصوصیت تم جنہیں علماء کہتے ہو، یہ ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اہل علم اور جن کے پاس یہ سرمایہ اور یہ دولت نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ ساری دنیا کسی کے پاس ایک مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ ہو، ان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، ان کا یہ مقام۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کی صفات، یہ راتوں کے جاگنے والے، سجدہ ریز، قیام کرنے والے، آہوداری والے، اپنے نبی کے نمونے پر۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں کہ وہ نمونہ، اللہ پاک نے حضور کو دو ذمہ داریاں دی، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے اور داعی اللہ بنا کر آپ ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانا، یہ آپ کی ذمہ داری پہلی۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ،
چراغ سے چراغ جلتا ہے کہ خود آپ کو اپنی ذات سے اپنی حیات بابرکت میں یہ کام کرنا ہے داعی اللہ، اور اپنی وفات سے پہلے ایک مجموعہ عوام، خواص، چھوٹے بڑے، مالدار غریب، مرد عورتیں بچے، ایک پورا مجموعہ ایسا تیار کر کے دنیا سے آپ کو پردہ فرمانا ہے کہ جو سر سے پیر تک، ظاہر و باطن، قلب و قالب، جسم و روح، علم و عمل، تقوی، توکل، تواضع، تحمل، اخلاص، ہر اعتبار سے 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یستن منکم فلیستن من مات ابرهم قلوبا اقلهم تکلبا اعمقهم علما اقلهم تکلبا انتخبهم اللہ لصحبة نبی ولنقل دینی۔ جو اپنی زندگی کی بھاگدوڑ کسی کے ہاتھ میں جانا چاہتا ہو، جو پہلے گزر گئے کیا تھے کہ دلوں کے بہت صاف، حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، حب مال، حب جاہ پر مجھے بات یاد آئی۔ رمضان مبارک میں اعتکاف ہوتا تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سہارنپور میں، ہم لوگ بھی جاتے تھے۔ یہ حب جاہ کہ بڑا بننے کا شوق کہ حضرت تو فرماتے تھے یہ سور بہت مشکل سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا بہت مشکل سے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت نے 3 ذمہ داریاں دی ہیں، پورا عالم امت کے ذمہ ہے، نبی کی نیابت میں، نبی کی میراث میں ہر امتی وارث حضور کا اس کے ذمہ پورا عالم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ عالم کے وعامل صالح۔ اس پر میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو پورے عالم کا فکر ہے، فلاں ملک، فلاں صوبہ، فلاں علاقہ، فلاں جہاں جماعتیں بھیجیں اور دعوت دیں، لوگوں کو سمجھائیں، پورے عالم، لیکن وعامل صالحا، فکر ہے بہت سارا لیکن اس کی اپنی زندگی شریعت سنت کے خلاف ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ ادھورا ہے۔ فکر تو ہے عالم کا لیکن اپنی ذات۔ فرمایا دوسرا جس کی اپنی ذاتی زندگی عین شرع سنت، فرائض، واجبات، سنن موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، مستحبات، آداب، کیونکہ یہ سارا پڑھا ہے کتابوں میں، اس موقع کے مطابق زندگی۔ لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کے عقائد کے، امت کی عبادت کے، امت کے اخلاق کے، امت کی رہن سہن، امت کی معاشرت کے، امت کے تعلق مع اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس اعتبار سے امت کہاں بک رہی ہے، کس کے ہاتھوں کس کا کھلونا بن رہی ہے، کن کا عالم کار بن رہی ہے، اس کا فکر نہیں۔ فرمایا یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، اگر کوئی خوش قسمت عالم پورے کا بھی فکر ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کوئی گھر کوئی در نہ بچے، اور ہر ایک کی زندگی، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مولانا صاحب ہو، امام صاحب ہو، جو بھی ہو، ہر ایک حضور کے رنگ میں رکھا ہوا، ہر قدم پر سنت کا اہتمام۔ اس لیے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ ہمارے اور صحابہ میں جو فرق ہے وہ اس کا ہے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے،
اس کے پیچھے اگر کوئی ہمالیہ ہو، پہاڑ ہو، وہ بھی نظر نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ہر فرد امت معیتیں الگ الگ تھی، باغات ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اور مزدوری کرتے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، کئی کئی دن کا فاقہ ہے، سب کچھ، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب کچھ، لیکن 100% امت کے ہر فرد کا دل کا رخ قرآن کی طرف، ہر قدم پر حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ قرآن اترا ہوا تھا۔ اسی لیے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کی جماعت آئی، اللہ کے رسول اما جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بلند بااخلاق۔ تو اس کی کیا تفسیر ہے، کتنے بلند اخلاق ہیں؟ چونکہ ایک یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تھا، یہودی عالم، کہ لعلی خلق عظیم کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکتا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، قلب عمر میں ایک چیز آئی ہے اور آسمان سے قائد ہو رہی آیتیں، اتنی اونچی شخصیت، تواضع کیسی؟ فرمایا بھائی میرا تو 40واں نمبر ہے، میں تو 40ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہوا تھا، تم حضرت بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے ساتھ ہیں، انہوں نے بہت مجاہدے، بہت قربانیاں، بہت ریت پر گھسیٹے بھی گئے اور ان کے کوڑے بھی لگے اور بہت کچھ کیا۔ حضرت وہ یہودی عالم ان کے پاس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میرے پاس لے دے کر اگر کوئی سامان، کوئی اثاثہ ہے تو صرف اللہ رسول کی محبت ہے، اگر حضور کو بیان کرنے میں کوئی 19 کا فرق ہو گیا تو میرا تو گیا۔ بیٹی کے پاس چلے جاؤ، حضرت فاطمہ کے پاس، وہ بتائیں گے۔ وہ ان کے پاس گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، علی کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی، یوں فرمایا کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ ساری گن لی کہ جی لیا، میں کہہ رہا ہوں ساری مخلوقات گن لی، حجر بدر، آسمان کی، زمینوں کی، سمندروں کی، کیڑے مکوڑے، مواشی، جتنی مخلوقات۔ تو یہودی عالم نے کہا یہ کسی کے بس کا ہے کہ اگر یہ کسی کے بس کا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان کرنا بھی کسی کے بس کا نہیں، جاؤ کام کرنا۔ ان کے خلیفہ ہیں جن کی زندگی نمونہ، اسی لیے نبوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی جس بات کو امت سے کہتے ہیں سب سے پہلے اس پر عمل پیرا نبی ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف، وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، آپ فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی منع سے بچنے والا اتقاکم۔ ان کی خلافت ہے اس مجمع کو، ان کی خلافت، یہ صفات ہیں، خوف خدا، فکر آخرت۔ مجھے یاد ہے میں وہاں مدرسے میں تھا تو جب جماعتوں میں جاتے تھے جمعرات کو اور اس کو، تو ہمارے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ابو الحسن علی ندوی، فرمایا کہ یہ جو کام ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے،
اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، کاشتکاری کاشتکارانہ مزاج سے، نوکری نوکری کے مزاج سے، کیا کار نبوت مزاج نبوت سے؟ پھر خود ہی فرمایا مزاج نبوت کیا ہے کہ مزاج نبوت میں سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا، دوسری چیز اپنی آخرت بنانا، اور تیسری ہر ایک کی خیر خواہی۔ جیسے قرآن میں بھی نبیوں کی تینوں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہے، ہر نبی کی ایمان کی دعوت، ہر ایک کی خیر خواہی، انی لکم ناصح امین، ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہماری محنت کا بدلہ اللہ نے۔ یہ پورا مجمع سال لگایا ہوا ماشاءاللہ۔ پھر مجھے یاد آیا ہمارے حیدرآباد کے ایک مولانا تھے، بہت بڑا ادارہ چلاتے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اخیر میں پھر ان کا تعلق ہوا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہاں رہنے لگے، آنے جانے لگے۔ وہ ترقی ہوئی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ آدمی جو اسکول پڑھاتا تھا، ادارہ چلاتا، یہ وہ کیا۔ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مزاج نبوت اللہ کی رضا، اپنی آخرت بنانا اور ہر ایک کا بھلا چاہنا، خیر خواہی، جو سارے نبیوں میں کہی انی لکم ناصح امین۔ تم مارو پکڑ تو وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم تکلیفیں دو گے ہم صبر کریں گے، تم سے بدلہ انتقام نہیں لیں گے۔ محنت میں جتنا تھکتے ہیں پھٹتے ہیں زخمی ہوتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ سے۔ اسی لیے آپ سے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين۔ پیارے نبی حضور سے خطاب ہے لا تمدن عینیک، خبردار نظر اٹھا کر نہ دیکھیں ان کی دولتوں کی طرف، ان کے عہدوں اور منصبوں کی طرف۔ یہ تو چند روزہ ان کو زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، امتحان کے لیے دیا ہے۔ ورزق ربک خیر، آپ کو جو اللہ نے دیا ہے، کہ اللہ نے کیا دیا کہ علم اللہ کی ذاتی صفات میں سے، وہ علم اللہ نے دیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے آپ کو کام کرنا ہے، گھر والوں کو نماز کیا تعلیم کریں اور روزے ہم دیں گے۔ مجھے یاد آیا یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا، علامہ اقبال شاعر اسلام، یہ پہلے مرزائی تھے قادیان۔ حضرت شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور گئے ہوئے تھے، تو علامہ کے جو دوست تھے ڈاکٹر صاحب کے، یار ایک بہت بڑے مولوی صاحب آئے ہیں ہندوستان سے، مطلب اب ہاں بہت مولوی دیکھ لیے، لیکن وہ ساتھی ان کا ساتھی تھا، دوست تھا، پیچھے لگا رہا، ارے بھائی بہت شوق دیکھتے ہیں، ان مولوی صاحب کی بھی زیارت کر لی تو کیا بات ہے، اچھا بھائی نہیں مانتا چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ آئے، شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور یہ آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے بیٹھتے ہی بات شروع کر دی۔ وہ جو ڈارون کا نظریہ تھا کہ پہلے آدمی بندر تھا، یہ نظریہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ عنہ فرمائے سنیے، آپ جن کا نام لے رہے ہیں وہ انہوں نے خیانت کی ہے، وہ کتاب ان کی نہیں ہے، جس کی کتاب ہے اس کا مصنف اور ہے، اور وہ کتاب میرے پاس دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، میرے کتب خانہ میں، آپ چاہیں تو میں بھیج سکوں۔ یہ سنتے ہی علامہ اقبال حیران رہ گئے،
تھوڑے، پھر مجلس چلتی رہی، دعا ذکر وغیرہ۔ یہ جو نظریں ہیں نا آپ کی، لا تمدن عینیک، آپ کی نظریں کایا پلٹ دیتی ہے، سوئے نصیبے پر جگوا دیتی ہے۔ 2 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے، حضرت کی خدمت میں بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ہی نظر میں رکھتے ہو گئے۔ یہ نظریں سال لگانے کے بعد اور ساری عمر پڑھنے پڑھانے کے بعد یہ دولتوں پر، حکومتوں پر، منصبوں پر، کرسیوں پر اور چتروں پر جمانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی کایا پلٹواتی ہے، بدل جاتی ہے قسمتیں۔ پھر قرآن کا ترجمہ کیسا کیا؟ پوری شاعری اور شاعر اسلام ہوئے۔ میرے بزرگوں، آپ کے پاس جو دولت ہے، اس دولت کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور پھر آپ نے اللہ اور ترقیات سے مالا مال فرمایا، اور ترقیات سے مالا مال فرمایا کہ اس کو عملی طور پر اس کی محنت، اس لیے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ، جب نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے حلقہ لگایا اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما و مبلغا، میں سکھانے والا اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ دونوں سکھایا بھی، پڑھا، جیسے آپ سے مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، مکتبی جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں مسجد کی اور امامت وغیرہ کی، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن یہ ضرور سمجھنا ہے کہ سال جو ہے وہ صرف سال کے لیے نہیں، اس سال میں جو کچھ، اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حیات الصحابہ اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت الصحابہ میں جو صحابہ کے واقعات، ان کی زندگی، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا تقویٰ، ان کا توکل اور سب کچھ کر کے بتا دیا کہ بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی اليسر والعسر منشطا ومکرہا وعلی عزرتنا علینا۔ صحابہ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس بات پر، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو، جی پر بوجھ پڑے گا تو، حالات ساتھ دیتے ہوں گے تو، حالات ناگواری کے ہوں گے تو، کوئی ہمیں پوچھے یا نہ پوچھے، ہمارے پاس پوچھ نہ ہمارے پاس پوچھ، ہم تو بندے اللہ کے ہیں جو ارحم الراحمین ہے، امتی نبی کے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، ارحم الراحمین کے بندے، رحمت للعالمین کے امتی، ہمیں تو انہی دونوں چیزوں کو لے کر کے چلے۔ اسی لیے ایک یہودی نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں کہ میں آتا جاتا تھا، یہودی، میں راجہ مہاراجاؤں کے یہاں بھی، بڑے سلاطین حکمرانوں کے یہاں بھی ان کے جو خواص ہوتے تھے ان کو دیکھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ جس گلی، جس محلے، جس جگہ گیا، جس کو بھی دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں سگے ماں جائے بھائی، ایسے محبت، حسد، کینہ، کپٹ، یہ تو ہم کو ان کا نمونہ کر دیا ہے حضور نے، اصحابی کا نجوم یہی مقتدیتم اقتدیتم، صحابہ کو ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے نمونہ کہ یہ مجمع جو ہے، اس لیے کہ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی زندہ ہوتی، اور فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم مت بنا،
علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی دینی شعبے میں رسمیت داخل ہو جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، اور روح نکلے ہوئے کو کہا جاتا ہے مردہ، اور مردے میں کہ بدبو اور تعفن اور کیلے، کہ پھر وہ چاہے مشورے ہوں اور پھر چاہے وہ گشتیں ہوں، چاہے وہ اپنی مسجد اور جماعت ہو، چاہے ملکوں کا سفر ہو اور تبلیغ کے نام سے، لیکن جب وہ رسم سی بن جاتی ہے تو اس میں جان لیے۔ اور پھر فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں غلط یقینوں کے صحیح یقین سے بدلنے کی، عصیان اور گناہوں کے طاعت سے بدلنے کی، جہالتوں کے علم نبوت سے بدلنے کی، غفلتوں کے پردے چاک ہو کر اللہ کیا اس کی بڑائی کے استحضار کی، اخلاقی گراوٹ کے اخلاق کی بلندی سے بدلنے کی، امراض کے صرف اللہ کی رضا اور اخلاص سے بدلنے کی، آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر حضور کے زمانے میں۔ ابھی مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لیمو ہے نا، لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی میں جب نچوڑا جاتا تو پانی کھٹا ہوتا تھا۔ اب کتنے سال ہو، حضور کی وفات کے بعد کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنی لڑائیاں، اور کیا کچھ نہیں ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی، لیمو کی تاثیر بدلی۔ اور یہ بھی ضروری کہ کوئی بہت بڑے شیخ نچوڑیں گے تو لیمو کا شربت بنے گا، اور اگر کوئی رکشے والا کوئی معمولی نچوڑے گا تو پانی کھٹا نہیں ہوگا، جو بھی کرے گا۔ مولانا صاحب فرمائے یہ میں اس کو دعوت، میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور اس کام کو حضور کی نمائندگی ہے کہ یہ حضور کا نمائندہ کام ہے، حضور کا کارن، جیسے قرآن اللہ کو پہچانواتا ہے، جس کو انہوں نے پڑھا ہے اور انہوں نے سمجھا ہے۔ اللہ کو سمجھو تو علماء سے سمجھو، نبی کو سمجھو صحابہ سے سمجھو، اور دونوں ہمارے لیے نمونہ بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت مبارک کرے، جو سال لگا ہے وہ صرف سال کے لیے نہیں، اس کو تو اپنا کام بنانا ہے، اپنا کام۔ اور چونکہ ذمہ داریاں بہت ہوتی ہے، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، امامت وغیرہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور بھی بیماری تندرستی آزار وغیرہ، لیکن اس کام کو مقدم رکھا، جیسے صحابہ بھی انسانی تھے ہمارے، اور ان کے ہاں بھی کیسے کیسے حالات، لیکن جب جہاں جیسے دور قریب اندر باہر۔ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے مدینے سے باہر، تو غبار اٹھتا ہوا دیکھا۔ جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے، یہ بھاگے ہوئے آئے۔ آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نحن بنو الطائف، ہم طائف والے۔ طائف والے کس قبیلے کے ہو؟ بنو ثقیف۔ اتنا سنتے ہی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، وہیں تو سب سے پہلے حضور وہیں تشریف لے گئے تھے، ان سے امیدیں لگا کر کے، کہاں جا رہے ہیں؟ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بھول گئے بھیڑ بکریاں اونٹ جو کچھ تھا، اور بھاگے ہوئے ہفتے کانپتے۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بھائی کیا بات، خیریت تو ہے، کیا بات؟ ارے آج نہ پوچھو، آج کی خوشی، اس لیے کہا ہماری خوشیاں بھی بدلے، ہمارا غم بھی بدلے، ہمارا غم حضور کا غم، ہماری خوشیاں حضور والی خوشیاں۔ یہ اس کا نمونہ، یہ مجمع اس کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کوئی بیٹا ہوا کیا؟ بیٹے کو کہہ رہے 100 تو دفن کر چکا ہوں اور 120 موجود ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی۔ کیا بات ہے، وہ طائف، وہ بنو ثقیف،
وہ جنہوں نے پیچھے بچے لگائے تھے اور طائف کا پورا واقعہ آج اللہ ان کو لایا ہے. محنت کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے. اسی لیے اس محنت کی اصل روح جو ہے وہ قربانی ہے. افراد کی قربانیاں ہوتی ہے اور قوموں کو ہدایت ملتی ہے. سورہ بروج میں ہے نا سمائی ذات البروج میں شہزادے کی قربانی اور پوری قوم نے آمنا برب حاضر اللہ. اس لیے میں تفصیل اس وقت میں آپ حضرات کو چکے مغرب بعد انشاءاللہ بہت تفصیلی بات حضرت مولانا کی ہوگی. اللہ ان کے عمر میں صاحب میں برکت دے. اپنا اس کام کو اپنا کام اپنی ذمہ داری سے جیسے بندہ ہونے کے ناطے بندگی ذمہ داری ہے. وما خلقت الجن والانس امتی ہونے کے ناطے اور پھر عالم ہونے کے ناطے وارث نبی ہونے کے ناطے حضور کا کام ہمارا کام. اس کے تقاضوں پر اپنے خواہشات کو اپنی بہت ساری چیزیں بہت ساری کہ اس کو آگے پیچھے کرنا. ہم فرشتے تو نہیں ہیں, کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی شادی بھی ہوگی سب, لیکن کام کے تقاضوں کو مقدم کرنا ہر تقاضے پر. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسے رمضان مبارک کی ترتیب پر لیا. رات بہت لمبی, آنکھ نہیں کھلی, رمضان ہے, روزہ کہ پانی تک پینے کا موقع نہیں ملا تو بغیر پانی بغیر سحری کے روزہ رکھا. کیوں؟ فرض ہے رکن اسلام. کیونکہ ایسے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور جن کا سال نہیں لگا ہے جہاں آپ رہتے ہیں اور ایسے علماء کرام ان کو سمجھاتے ہوئے. ہاں ہماری بات میں وہی وقال اننی من المسلمین حضرت جی نے فرمایا تھا عالم پورے کا فکر, اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند, اور جس خوش قسمت کو اللہ یہ دونوں دولتیں دے دے وہ قال اننی جیسے سارے ساتھی ہیں میں بھی ایک ساتھی. اپنی کوئی حیثیت نہ بنا لے, اس لیے کہ سب سے اونچی صفت وہ عبودیت ہے, عبدیت ہے. اس لیے معراج جیسا واقعہ جو ایک ہی مرتبہ ہوا حضور کے ساتھ, کس صفت کے ساتھ؟ سبحان الذی اسرا برسولہ ہی نہیں کہا, بحبیبی ہی نہیں کہا, بنبی ہی نہیں کہا, بعبدہ ہی. کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بندے کی جو چیز پسند ہے وہ عبدیت اور تواضع. اسی لیے ہمارے حضرت جن کا میں کہہ رہا تھا کہ آخری بار کیا کہ چیز کی قیمت اس کی صفت سے فرمایا تھا کہ اس وقت میں کارگزاریاں بہت ساری سامنے آ رہی ہے, ایسا اجتماع ہوا, اتنی جماعتیں لکھی اور یہ ہوا تو اصل تو صفات ہیں تقویٰ, توکل, تواضع. تقویٰ, توکل, تواضع, تحمل. اللہ کی نسبت پر جو کچھ پیش آئے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. بہت ساری آئے گی تحمل اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اس پر اسی لیے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے, یہ یوں نہیں ہے. اعمال کا شوق پیدا ہو اور جب عمل کریں تو اس عمل پر میں سجدے میں ہوں, اس وقت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں. میں اللہ کی جناب میں کہ اللہ کون؟ ذوالجلال والاکرام, اکبر الاکبر, عماد اللہ عماد اللہ, سلم اللہ سلم, حفظ الضعفاء, کنز الفقراء, عظیم الرجا, اس اللہ کا. اسی لیے اس پر بہت زور ہے. کلمہ سیکھو, نماز سیکھو, کلمہ سیکھو, کیونکہ یہ دو چیزیں اپنی حقیقت کے ساتھ آتی ہے تو آگے کی ساری. اسی لیے میں آخری بات یہ علماء ہے, بہت سے امامت کرتے ہوں گے. جو امام مصلی پر آتا ہے سب سے پہلے صفیں سیدھی کیجیے, اور پیچھے بہت بڑا مجمع ہے, لاکھوں کا صفیں بنی ہوئی, لیکن جتنی پہلی صف صحیح کھڑی ہوگی اسی کو دیکھ کر پیچھے کی صفیں. یہ علماء امت کی پہلی صف ہے,
ان کا تقوی، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق و عادات، ان کا رہن سہن، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، ان کے اندر کی تواضع اور عقیدت، اور ان کا تنہائیوں میں رونا دھونا، کہ یہ پیچھے کی سبھوں میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی اونچی دولت ہے، یہ دولت اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو جھوم جاتے تھے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیم۔ اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے گا اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری۔ نعمت کیسی کہ یہ علم جو اللہ کی ذاتی صفات میں سے، وہ قرآن، رب ارحم الراحمین، نبی رحمت للعالمین، قرآن نور مبین انزلنا ہو، وہ اللہ نے اس مجمع کو دیا ہے۔ اور ان کے ہاتھ قرآن حدیث زندہ، اس لیے اپنی ذاتی زندگی کو بھی شریعت سنت اور سنت کا اہتمام یہ بہت ضروری، بہت ضروری۔ اتبعوا هذا النبی الامی۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کہ حضور کا اتباع کیا ہے کہ جہاں سے حضور نے شروع کیا اور جس طرح کیا وہ سارا کرنا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنا، اپنے دلوں کو تمام گندگیوں سے پاک، اور دین کا سیکھنا سکھانا، یہ سارا مجموعہ اسی کا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو نیتیں کریں، انشاءاللہ کام کو اپنا کام بنائیں گے اور کام کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے۔